بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ماہ سفر کو سفر کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے چند تاریخی اور لسانی وجوہات ہیں۔ عربی زبان میں سفر کا مطلب خالی یا خالی ہونا ہے۔ یہ نام اس وقت کے حالات کی عکاسی کرتا ہے جب عرب اپنے گھروں کو خالی چھوڑ کر جنگوں اور مہمات پر نکلتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گاؤں اور شہر خالی ہو جاتے تھے۔ عربوں کے درمیان جنگوں اور لڑائیوں کا موسم عام طور پر ماہ محرم کے بعد ہوتا تھا، کیونکہ محرم ایک مقدس مہینہ ہے جس میں جنگ اور لڑائی منع تھی۔ اس کے بعد ماہ سفر آتا تھا جس میں جنگی مہمات شروع ہوتی تھی اور لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ جاتے تھے۔ جاہلیت کے دور میں عرب لوگ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک اس مہینے میں بدشگونی اور مصائب زیادہ ہوتے تھے۔ اسلام نے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا اور یہ واضح کیا کہ کوئی مہینہ بذات خود نحوست والا نہیں ہوتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو سفر میں کوئی نحوست ہے اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر کی نحوست کے تصور کو ختم کرنے کی کوشش کی اور یہ تعلیم دی کہ تمام مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، نہ کوئی نحوست ہوتی ہے، نہ الو میں نحوست ہے اور نہ ہی سفر کے مہینے میں۔ ماہ سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عرب جاہلیت کے دور میں لوگ اس مہینے میں جنگی مہمات پر نکلتے تھے۔ ان کے شہر اور گاؤں خالی ہو جاتے تھے۔ اس مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اسلام نے اس تصور کی تردید کی ہے۔ اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں موجود ہیں اور ہمیں بھی اسے ایک معمول کے مہینے کی طرح احترام سے گزارنا چاہیے۔ ماہ سفر کے بارے میں کچھ فضائل ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ سفر کے بارے میں جو غلط فہمیاں تھیں ان کی تردید کی ہے اور فرمایا کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ تو کسی مہینے میں نحوست ہوتی ہے اور نہ ہی کسی چیز میں۔ ماہ سفر کے خاص اعمال ہیں: نماز اور تلاوت قرآن کی پابندی کریں۔ اس مہینے میں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ صدقہ خیرات کرنے سے نحوست دور ہوتی ہے اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مہینے میں برکتیں نازل فرماتا ہے اور ہر مہینے میں اپنی رحمتیں عطا کرتا ہے، اس لیے ماہ سفر میں بھی اللہ سے برکت اور رحمت طلب کریں۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں مانگیں۔ ماہ سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے اور ہمیں اس مہینے کو بھی دیگر مہینوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ نماز، تلاوت، صدقہ، استغفار اور درود شریف کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے برکت اور رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ ماہ سفر کے بارے میں تفصیل سے بتانے کے لیے یہاں کچھ اضافی نکات ہیں جو اس مہینے کے فضائل اور غلط فہمیوں کی تردید میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ماہ سفر اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے۔ عرب جاہلیت کے دور میں لوگ ماہ سفر کو نحوست والا سمجھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام غلط فہمیوں کو دور کیا۔ ہر مہینے کی طرح ماہ سفر میں بھی نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، حتیٰ کہ تھوڑا سا حصہ ہی کیوں نہ ہو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کثرت سے استغفار کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ صدقہ و خیرات کرنا بہت فضیلت والا عمل ہے اور یہ عمل بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ وبرکات۔ اگر کسی کو مشکلات کا سامنا ہو تو اللہ سے مدد طلب کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ماہ سفر بھی دیگر مہینوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں کا حامل ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے برکت، رحمت اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے کو منحوس سمجھنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے اور ہمیں ہر ماہ کی طرح اس مہینے میں بھی نیک اعمال اور عبادت۔ جنگ خیبر اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اسی مہینے میں ہوئی۔ نماز، روزہ اور ذکر اللہ جیسے اعمال کو زیادہ سے زیادہ انجام دیں۔ صدقہ و خیرات کرنا اسی مہینے میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں خاص قسم کے اعمال اور توہمات کو انجام دیتے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہیں۔ ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ بارے میں اصل میں اسلام کی تعلیمات اور سنت نبوی کے مطابق علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا بہترین طریقہ ہے۔ پہلے زمانے میں عرب لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے اور اس مہینے میں سفر یا شادی بیاہ سے پرہیز کرتے تھے۔ اسلام نے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور بتایا کہ کوئی مہینہ یا دن منحوس نہیں ہوتا۔ سفر کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی جنگ لڑی تھی جس میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ اسی مہینے میں حضرت خالد بن ولید نے کئی فتوحات حاصل کی جو اسلام کی تاریخ میں نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ سفر کے مہینے میں بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تردید کی اور فرمایا کہ کوئی مہینہ یا وقت بیماری یا صحت پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ دلائل ظاہر کرتے ہیں کہ سفر کا مہینہ دیگر مہینوں کی طرح ہے اور اسلام نے کسی بھی منفی عقیدے کو رد کیا ہے۔